اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ نساء اور سورہ المائدہ شریف دونوں کے اکٹھے ذکر ہونے میں ایک بہت بڑی لطیف بات ہے۔ نساء یہ نسوہ کی جمع ہے، عورتوں کو کہتے ہیں، اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے آگے پیچھے ہونے سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ دسترخوان جو ہے یہ بچھانا اور سلیقہ شعاری جو ہے یہ عورتوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے۔ یہاں پہ اشارتاً یہ بھی بتا دیا گیا، کیونکہ دسترخوان صرف بچھانا یہی کام نہیں ہوتا، باقی بھی سارے ظاہری بات ہے، سبزیاں وغیرہ گوشت وغیرہ بنانا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، پھر ہی دسترخوان پر آئے گا، اسے پکانا پڑے گا، پھر ہی دسترخوان پر آئے گا۔ ہاں جی، مرد کے ذمہ ہے باہر سے کما کر لائے، عورت گھر میں بیٹھی ہو اسے آ کر دے، وہ جناب بنائے بھی، پکائے بھی، دسترخوان لگائے بھی۔ ہاں جی، تو یہ کئی سارے لوگ، خواتین تک جو ہیں وہ بھی یہ پوچھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق کیا دیے ہیں، اسلام نے ہمیں کیا حقوق دیے ہیں۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے بھی دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان ہوتی ہیں، بھولی بھالی ہوتی ہیں، وہ بیچاری پوچھتی ہیں اپنی تشفی کے لیے کہ انہیں کیا حقوق ملے ہیں، اور کئی وہ ہوتی ہیں جو 8 مارچ والی ہوتی ہیں، جو دشمن کی اعلیٰ کار بن کر ناچ ناچ کر اپنے حقوق مانگ رہی ہیں۔ وہ حقوق کوئی وہ نہیں مانگ رہی جو معاشرے والے سمجھتے ہیں کہ ان کو حقوق دینے چاہیے، وہ حقوق اور مانگ رہی ہیں۔ ان کے جو مطلوبہ حقوق ہیں وہ ان کی زبان سے نکلنے والے نعرے ان کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں جی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اس طرح کر کے وہ یہ چاہتی ہیں کہ جہاں بیٹھیں کوئی نہ روکے، جہاں پڑی ہوں کوئی نہ روکے۔ ہاں جی، ابھی تو انہوں نے پھر پہلے یہ نعرے لگائے تھے، والد سے لیں گے آزادی، شوہر سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی۔ ابھی انہوں نے نعرے لگائے ہیں، والد سے جنگ جاری رہے گی، بھائی سے جنگ جاری رہے گی۔ ہاں جی، بتائیں یہ والد ہے کون؟ وہ بھی تو ایک خاتون کا بیٹا ہے۔ بھائی کون ہے؟ وہ بھی تو خاتون کا بیٹا ہے اور آپ کی ماں کا بیٹا ہے۔ اگر وہ بھائی، بیٹا اور باپ جو ہے وہ اتنے ہی برے ہیں تو پھر جس نے ان کو جنم دیا اسے پکڑو، پھر آپ ہے یا نہیں؟ وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑی نعرے لگا رہی ہیں اور آپ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ وہ بھی بھائی سے، باپ سے آزادی کے نعرے اس لیے لگا رہی ہیں تاکہ ان کی طرف سے جو روک ٹوک ہوتی ہے ہمیں بے حیائی پر کرنے پر، بدکاری کرنے پر، وہ جو ہے نا کسی طریقے سے اس سے آزادی مل جائے، وہ ہمیں روک ٹوک نہ کریں۔ تو ان کو تو حقوق جو چاہیے وہ صرف اور صرف جنسی کرپشن کی اجازت چاہتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جنسی کرپشن، اور وہ بھی غیر فطری طریقے سے، جنسی کرپشن اور وہ بھی غیر فطری طریقے سے ان کا مطالبہ یہ ہے۔ باقی رہی ہماری جو مسلمان خواتین نے بیچاری بھولی، گھر کے کام سے تنگ آ گئی تو پھر کہتی ہیں ہاں جی اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، میں تو گھر پڑی رہتی ہوں، میں تو یہ کرتی رہتی ہوں، سارے کام میرے ذمے ہیں۔ تو ایسی جو بہنیں ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق آپ کو دیے ہیں، اسلام نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق آپ کو دیے ہیں، پوری کائنات کی کسی مذہب کے ماننے والی عورتوں کو نہیں ملے، کہیں بھی نہیں ملے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں
کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریفہ جب ہوئی تو اس وقت لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اسے مبارک دی جاتی، مبارک ہو جی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا غصے کی وجہ سے اسے غصہ چڑھ جاتا اور منہ اپنا اس کا کالا ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، منہ اس کا کالا سیاہ ہو جاتا اور اسے غصہ چڑھ جاتا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور منہ چھپاتا پھرتا ہوتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اور جب بیٹی جو ہے نا اسے پتہ چلتا وہ کہتا کہ اسے مار دینا، اس کے خود ہتھے چڑھ جاتی تو جا کے زندہ بچی کو گڑھا کھودتا، گڑھا کھودنے کے بعد اس میں ڈال کے مٹی ڈال دیتا تاکہ کوئی یہ نہ کہے معاشرے کے اندر یہ بھی بیٹی کا باپ ہے۔ اندازہ لگائیں، تو اس بیٹی کو زندگی دینے والا اسلام ہے، جسے پکڑ کے جناب زندہ درگور کیا جا رہا ہے اسے زندگی دینے والا اسلام ہے۔ اسلام کا پہلا احسان زندگی عطا کرنا ہے۔ اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرمائیں، ایک خاتون آتی ہے، 2 بچی ہیں اس کے ساتھ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت اماں پاک نے دیکھا گھر میں 3 کھجوریں پڑی تھیں، وہ تینوں کھجوریں اٹھا کے اس خاتون کو دے دی، تینوں کھجوریں۔ اب اس مائی صاحبہ نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کو دی، تو تیسری جب منہ میں ڈالنے لگی نا تو بچیوں نے جلدی جلدی اپنے والی کھا کے ماں کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ماں کے منہ کی طرف دیکھا۔ جب ماں کے منہ کی طرف دیکھا تو اس نے کیا کیا، اس کھجور کو بھی درمیان سے چیرا، آدھی ایک کو دے دی آدھی دوسری کو دے دی۔ وہ خاتون تو چلی گئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت اماں پاک نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آج یہ میں نے معاملہ دیکھا ہے، یہ محبت کا عجیب ہی ایک نظام تھا جو میں نے دیکھا ہے، ملاحظہ کیا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے، ایسا معاملہ کر رہی ہے، ایسا کرتا کوئی نہیں، لیکن ماں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بیٹیاں دے اور وہ بندہ اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کرے، کیا کرے، دینی تربیت کرے، ان کو دین سکھائے، علم سکھائے، ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، ہاں جی، یہ سکھانے کے بعد کسی نیک بندے کے ساتھ، دینی مذہبی ذہن رکھنے والے بندے کے ساتھ ان کا نکاح کر دے۔ کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کو تیسری انگلی نہیں ہے نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح کر کے وہ بندہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں جائے گا، اس طرح کر کے حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا وہ بندہ۔ اندازہ لگائیں۔ تو اب اتنی بڑی فضیلت آقا علیہ السلام نے سنائی کس کی، بیٹی کی تربیت پر، بیٹی کو پالنے پر، اس کی خدمت کرنے پر، اور یہ کریم آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ ہیں جی، جب لوگ جو ہیں وہ عورت کو نعوذ باللہ بچی کو ایسا سمجھتے تھے کہ وہ ناپاک کر دے گی، وہ یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی، سگی نواسی، سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے، ہیں جی، وہ مسجد شریف میں آتی ہیں تو آقا علیہ السلام انہیں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور سجدے میں جاتے ہیں تو اسے نیچے بٹھا دیتے ہیں، وہ نیچے لیٹ جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے، جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اسے اٹھا کے آقا علیہ السلام اس طرح سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے کرنا، ہاں، بچے کو اٹھا کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ کئی ساری چیزیں ہیں کہ وہ ہم نے رعایت والی چیزیں بھی نہیں اپنائیں، ہم نے رعایت والی چیزوں میں بھی سختی کی ہے، اور کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے جہاں پہ سختی تھی وہاں بھی نرمی کر لی ہے۔ مدینہ شریف میں، عرب میں اکثر آپ دیکھیں گے، اکثر تو نہیں، کہیں کہیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس کے گھر سے فون آ گیا، اب اس نے فون اٹھایا، کان کو لگایا، کہنے لگا انا فی الصلاۃ، جیب میں موبائل ڈال لیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیب میں موبائل ڈال لیا، نماز نہیں ٹوٹی، اس کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح یہاں پاکستان میں ایک مولوی صاحب، اچھا بولا مولوی، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اسے فون آ گیا، اس نے موبائل نکالا، اس طرح دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ایسا دیکھ رہا ہے، دیکھا اس نے بھی کس نے فون کیا، اچھا فلاں نے کیا ہے، پھر اس نے جناب پورا موبائل بند کیا، بند کرنے کے بعد جیب میں ڈالا۔ میں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا ہاں۔
میں نے کہا یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے جس نماز میں آپ موبائل بھی نکالیں پھر دیکھیں کہ فون کس نے کیا ہے، نماز آپ کی پھر کھڑی ہو، نماز آپ کی پھر قائم ہو، ہمیں بھی تو سمجھائیں نا۔ تو یہ بعض چیزیں جو ہے نا نرمی والی ہوتی ہیں تو وہ بیان نہیں کرتے، وہاں پہ سختی کی جاتی ہے، اور جہاں پر سختی کا حکم ہے وہاں ہم نرمی برت جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ ایک شرعی اجازت سے نفع نہیں اٹھا سکتا بندہ، بچہ ساتھ چیختا رہے چلاتا رہے، وہ حضرت صاحب متقی بنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھیں یار، فجر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، ایک مائی صاحبہ مسجد میں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، بچہ رونے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام حالانکہ فجر کی نماز میں حضور لمبی قرات فرماتے تھے، آقا علیہ السلام نے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سلام پھیر دیا، نماز پوری کر دی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بچہ روئے اور اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ اندازہ لگائیں، ہیں جی، یہ آداب ہیں، یہ تعلیمات ہیں میرے آقا علیہ السلام کی۔ ایک بچے کے رونے کی وجہ سے حضور نماز مختصر فرما دیں، ایک بچے کے رونے کی وجہ سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ بتائیں یار یہ ادب اور یہ احترام اور یہ ماں کا خیال رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جہاں پہ ماں کو پکڑ کے منڈی میں بیچنے جا رہے ہیں جی، عرب کے لوگ ماں کو پکڑ کے منڈی میں بیچ آتے تھے کہ یہ ماں ہے۔ اچھا منڈی میں بیچنا تو یہ تو جرم ہو گیا۔ آج کل کا لنڈے کا انگریز، ہمارا دیسی انگریز کاٹھا جسے کہہ لیں، وہ اپنی ماں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ رہا ہے۔ یہ کون سا حلال کیا اس نے؟ یہ جاہلی معاشرہ ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام کہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ ماں باپ کو اٹھاؤ، جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اٹھا کے وہاں پھینکاؤ جا کے، ہاں بھی اب آپ سنبھالو۔ جب تو چھوٹا تھا تو انہوں نے تجھے سنبھالا، جب انہیں سنبھالنے کی بات آئی تو نے جا کے اولڈ ہاؤس والوں کو دے دیا۔ وہ جھڑکے تیری ماں کو، وہ جو مرضی کریں، ان کو تکلیف دیں، اذیت دیں، وقت پہ کھانا نہ دیں، اور تو جناب وہ جب انگریزوں کا دن آتا ہے ایک مدر ڈے اور فادر ڈے، اس دن جا کے ماں کو مل رہا ہے اور کلو فروٹ دے دے، انہیں پھل دے دے سیب، اور باپ کو بھی مل کے واپس آ جائے تو یہ جاہلی معاشرہ ہے، جاہلیت کی طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اسلام نہیں لے کے جا رہا، اسلام نے ان چیزوں سے نکالا ہے۔ جب بچہ لے جاتا ہے ماں کو منڈی میں، وہاں جا کے بولی لگاتا ہے یہ میری ماں ہے جی، یہ میری ماں ہے، کون لینا چاہتا ہے بتائیں، کتنے پیسے دو گے آپ؟ جی اس ماں کو منڈی کے اندر بکتی ہوئی ماں کے قدموں کے نیچے جنت اسلام نے رکھی ہے، یہ حق دیا ہے اسلام نے ماں کو۔ جی اسلام نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے ماں کو، ماں تو بکتی تھی منڈی میں۔ اب بھی خواتین کو اعتراض ہو کہ ہمیں حقوق کیا ملے ہیں۔ ایک خاتون جو ہے اس کے چاروں جانب، گھر میں پیدا ہوئی ہے تو بیٹی ہے، باپ کے ذمہ اس کی کفالت کرے، جی پھر جناب شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمہ اس کی کفالت کرے، نان نفقہ دینا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے جی۔ خدا نہ خاصا شوہر چلا گیا تو بیٹے کی ذمہ داری ہو جائے گی، ماں کی خدمت کرے۔ پھر بیٹے کو کہا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہر ضرورت اس کی پوری کرنا، خیال کرنا اس کا، کہیں سے تکلیف نہ ہونے پائے، اسے تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو اسے۔ بتائیں نا یہ اسلام حقوق نہیں دے رہا یار؟ یعنی کہ عورت جو ہے وہ بیٹی ہو تب بھی اسلام نے کیسی عزت دی، عورت جو ہے وہ ماں ہو پھر بھی اسلام نے کیسی عزت دی۔ اور رہی بات بیوی کی، اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ السلام ایک غزوے کی تیاری فرما رہے ہیں، ایک صحابی حضور کے حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نام غزوے کے لیے لکھوا دیا تھا، جہاد کے لیے، اب میری بیوی جو ہے وہ حج پہ جانا چاہتی ہے، اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غزوے پہ تمہارا جو نام لکھا ہو نا جہاد پہ جانے کا، وہ نام وہاں سے کٹوا دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ تو اندازہ لگائیں، پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ بندہ روٹی کا لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے، میرا اللہ یہ بھی صدقہ لکھ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد میں جو بندہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا کما کے لاتا ہے نا، اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیا کس نے اتنا انعام عطا فرمایا ہے؟ پھر عورت جو ہے وہ جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے، اس کے درد ذہ ہونے پر جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک ایک بات حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہو گئی، آقا علیہ السلام ارشاد میں قیامت والے دن وہ شہیدوں کی جماعت میں کھڑی ہوگی۔ اندازہ لگا کون دے رہا ہے احساس، کون دے رہا ہے عزت؟ میری بہن غور کر، یہ تجھے پتہ چلے گا قیامت والے دن جب تجھے عزت اور شرف ملے گا، جب حوروں کی سردار بنے گی تو، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی حوریں مرد کو عطا فرمائے گا ان سب سے زیادہ حسن اس عورت کو ملے گا، اور ان سب کی سردار اور ملکہ بھی یہی مسلمان خاتون ہوگی۔
یہ کم ہے کہ یار مسلمانوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں، مرد کما کے لاتے ہیں، اور آپ جا کے فرنگیوں کے ملکوں کو دیکھیں، یورپیوں کو دیکھیں، آپ وہاں پہ ان کی عورتیں بے لباس پھرتی ہیں جناب، ہیں وہ تھوڑا سا جناب کوئی آدھا گز بھی کپڑا نہیں ہوتا جو ان کے جسم پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی عزت کے ساتھ معززہ خواتین بن کر، ایک معاشرے کا حصہ بن کر زندگی گزار رہی ہیں خواتین۔ انہوں نے تو بے لباس کر دیا ہے، انہوں نے تو پھر سرکاری پراپرٹی بنا دیا ہے، جی جو مرضی ہے، عوامی پبلک ہے وہ عوامی جناب پراپرٹی بنا دی ہے انہیں، جو مرضی ہے ہاتھ صاف کر کے چلا جائے، وہاں پہ تو باپ سگا اپنی بیٹی کی عزت کے معاملے میں نہیں بات کر سکتا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بیٹی بہن ماں کی عزت کی رکھوالی کرنے کے لیے اس کا شوہر بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بتایا، اللہ اکبر، جب حضور مبالغے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آگے آگے آقا علیہ السلام ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام قدم اٹھاتے ہیں جہاں سے وہیں حضرت سیدہ کائنات قدم رکھتی ہیں، اور جہاں سے وہ قدم اٹھا رہی ہیں وہیں مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے قدم رکھ کے نا ان کے قدموں کے نشان بھی مٹاتے جا رہے ہیں تاکہ ان پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بتائیں یار، یہ منظر بھی کسی نے دیکھا ہے؟ پھر کیا منظر ہے یار، جہاں سے حضور قدم اٹھا رہے ہیں وہاں حضرت سیدہ کائنات کے قدم لگ رہے ہیں، اور جہاں سے وہ اٹھا رہی ہیں قدم اپنا وہیں مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے قدم رکھ رہے ہیں تاکہ نشان ہی مٹتا جائے، ہماری جو ہے نا گھر کی عزت جو ہے اس کے قدموں پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بتائیں حضرت، اور اسلام کا معاشرہ دیکھیں، اسلام نے کیسی فکر دی ہے۔ ایک رات چاند نظر آیا نا تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت سیدہ کائنات سے، میں بیٹا چاند دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چاند کی پہلی تھی۔ میں نے کہا سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کہیں یہ نہ ہو میں بھی دیکھوں اور کسی غیر محرم کی نگاہ بھی وہیں پڑ رہی، میری نگاہ بھی وہیں اکٹھی ہو جائے، وہیں بھی نگاہ اکٹھی ہو جائے، میں نے نہیں دیکھا اس کو۔ بتائیں کیا تربیت ہے، کیا یہ ہے بیٹی، یہ ہے بہن، یہ ہے ماں۔ جب ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا دین کا درد رکھنے والا امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جب ماں ایسی ہو نا، جب ماں اتنی عظیم کردار والی خاتون ہو تو پھر بیٹا جو ہے نا امت میں فتنہ نہیں ڈالتا، پھر امت کے اندر پڑی ہوئی لڑائی کو بھی ختم کر کے امت میں صلح کروا دیتا ہے، پھر وہ امام حسن بنتا ہے۔ بتائیں اتنی جناب اللہ تبارک و تعالی نے حقوق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح کر کے خواتین کو یہ حقوق دیے اسلام نے۔ کل آپ نے پڑھا ہے سورہ نساء شریف کی آخری آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ وہ مرد جو کلالہ ہو، اس کا جو جداد چھوڑ جائے، ترکہ چھوڑ جائے، اس کے آدھے کا حصہ اس کی بہن کو ملے گا، آدھا حصہ، آدھی جداد اس کی بہن کو ملے گی۔ بتائیں وہ بہن خاتون ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا حق دیا اسلام نے اس عورت کو کہ جناب آدھا حصہ ہی بہن کو مل جائے گا، اور باقی جو حصص ہیں وہ آپ سورہ نساء کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام نے کیسے کیسے اسے حصے دیے ہیں عورت کو۔ تو پھر یہ تو نہ کہا کرے نا کہ اسلام نے حقوق کیا دیے ہیں۔ آپ ہندوؤں میں جا کر دیکھ لیں ان کے کتنے قبائل ہیں جہاں پہ مرد مر جائے پیچھے عورت کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، مرد کو آگ لگاتے ہیں، ساتھ عورت کو بھی لگا دیتے ہیں، زندہ کو لگا دیتے ہیں آگ، چل تو بھی جا۔ پھر بتائیں یہاں تو شان بیان ہوتی ہے اس بندے کی جو بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، یہاں تو پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی جب وفات ہوئی نا امام زین العابدین کی، جب قمیص مبارکہ اتارے گی کفن غسل دینے کے لیے انہیں، تو آپ کی پوری پشت پر زخموں کے نشان تھے۔ پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کہ یہ کیا ہے؟ میں ساری رات امام زین العابدین کے گھر میں روٹیاں پکتی تھی، جی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ساری رات روٹیوں کے توڑے بھر بھر کے اٹھاتے اپنی کمر پر، اور بیواؤں کے گھر، یتیموں کے گھر، غریبوں کے گھر میں جا کے روٹیاں پہنچاتے تھے، اور جن کے گھر روٹیاں جاتی تھیں ان کے مردوں کو بھی پتہ نہیں تھا ہمارے گھر میں روٹیاں کہاں سے آ رہی۔ بتائیں بیواؤں کی خدمت تو ہمارے اسلام نے پھر ایسی ذمہ لگائی ہے ہمارے۔ آج معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے حکمرانوں کی پلیدی کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر ان بیواؤں غریبوں کی طرف نہیں دیکھتے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام نے حقوق پورے پورے عطا فرمائے ہیں۔ اسلام نے تو بیوہ عورت کا بھی حصہ رکھا ہے بیت المال کے اندر۔ میں کہ حاکم پر ذمہ داری لگائی ہے کہ تو پہنچا کھانا اس کا۔ بتائیں نا بھائی، وہ ایک مائی صاحبہ جس کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر
آپ نے رات کو دیکھا کہ گھر سے خیمہ تھا، گھر تھا، جو بھی تھا، وہاں سے جناب دھواں اٹھ رہا ہے، روشنی چمک رہی ہے، لاوا سا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کر کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، تو ان کا دل بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ڈال کے آگ پہ کھڑا کیا ہے تاکہ وہ بیچارے ان کو کچھ امید لگ جائے، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، وہ سو جائیں، نیند آ جائے، سویرے اللہ تعالیٰ روٹی دے گا۔ اس کے گھر میں بھی شوہر نہیں تھا اس کا، ہیں؟ تو پھر بتائیں یار، اتنے لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المومنین ہیں، جس کے نام سنتے جناب دشمن کانپنے لگ جائے، شیطان سامنے آئے تو وہ منہ کے باہر جا گرے نیچے، ہیں؟ وہ اس راستے پہ بھی نہ آئے جہاں سے عمر جا رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے واپس جاتے ہیں، گھر جا کے بیت المال سے آٹا اٹھاتے ہیں، گھی اٹھاتے ہیں، ضرورت کی چیزیں اٹھاتے ہیں، میٹھا اٹھا کے جب توڑا پورا بھر گیا نا سامان کا، آپ اٹھانے لگے تو خادم نے کہا، حضرت اسلم نے کہنے لگے حضور میں اٹھاتا ہوں۔ آپ ایک منٹ توقع فرمایا، میں یہ بتا قیامت والے دن اگر اس مائی نے میری شکایت کر دی تو وہ وزن بھی اٹھائے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور میں وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے میں پھر عمر کا بھار عمر کو آج اٹھانے دیتا ہوں، میں آج خود ہی اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی کمر پر اٹھایا، سامان سارا وہاں لے گئے، بچوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے نا آگ جلانے کے لیے، آگ کو بھگانے کے لیے، تو باتیں کہ دھواں جو ہے نا آپ کی داڑھی مبارکہ سے نکل کے اس طرح جا رہا تھا باہر، میں نے خود دیکھا آپ کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے۔ وہاں کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے جب آنے لگے تو مائی صاحبہ نے کہا کاش کہ یہ عمر نہ ہوتا، خلیفہ آپ ہوتے ہیں، عمر تو کسی کا پتہ ہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں ہی عمر ہوں، بتائیں یار۔ تو آج یہ اگر ہم نے جناب اسلامی احکامات کی پیروی نہیں کی تو یہ حالات ہو رہے ہیں کہ خود جناب حکمران تک بیواؤں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہی ذلیل لوگ ہیں۔ آپ کوسنا چاہتے ہیں تو ان کو کوسیں، اسلام کو نہیں۔ اسی طرح کر کے جی اسلام نے جناب جو عورت کو حقوق عطا فرمایا، اچھا یہ بہت بڑا اعتراض کرتی ہیں عورتیں کہ اسلام نے ہمیں طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ اسلام نے ہمیں طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ یار یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ مالک تو بکری بیچ دے، تو بکری تو احتجاج نہیں نہ کرتی کہ میں بھی بیچوں اپنے مالک کو، بکری کہتی ہے کہ میں بھی بیچوں اپنے مالک کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت بکری ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ حق رکھا ہے مرد کے ہاتھ میں، بے یادی ہی عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو صبح و شام جناب طلاقیں ہو رہی ہوتی۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے بنسبت عورت کے جذباتی کم بنایا، مرد جذباتی ہوتے ہیں لیکن جتنی عورت جذباتی ہوتی اتنا مرد نہیں ہوتا۔ عورت خوش ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے، ناراض ہو جائے تو فوراً طلاق دے مارے۔ یہ مرد ہے جناب زندگی ساری جناب عذاب بھی جھیلتا رہتا ہے، پھر بھی طلاق نہیں دیتا، پھر بھی سمجھوتا کرتا رہتا ہے۔ عورت یہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بھی قہر نہیں آیا عورت پر کہ جناب ہر حال میں اس نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر اس کا شوہر جو ہے اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور پھر چھوڑتا بھی نہیں، تو قاضی کا دروازہ کھلا ہے، عورت جائے گواہ لے کے اپنے، یہ مجھ پر ظلم کرتا جی میں اسے خلاصی چاہتی ہوں، یا اسے سمجھائیں انسان کا بچہ بن جائے یا پھر مجھے خلاصی دیتے ہیں اسے۔ ہاں جی قاضی جو ہے وہ بلائے گا، اسے کہے گا ہاں بھی بتائیں پھر کیا کہتے ہیں آپ، اگر وہ باز نہیں آتا تو خلا، جو مار کے پیسے دیے ہیں اس میں سے جتنوں پہ راضی ہو جائیں، دونوں فریق جو ہیں راضی ہو جائیں، اتنے پیسے میں واپس کرتی ہوں اس کے مار کے جو میں نے لیے تھے، ہاں جی یہ سارے واپس کرتی ہوں، لے لے اور میری جان چھوڑے، ہاں جی خلا ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، جا کے اپنا جہاں مرضی آئے نکاح کرے اور مزے کرے۔ یہ نہیں کہ اسلام نے کسی چیز کا حل نہیں دیا کہ نکاح ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اور پھانسی گئی۔ اللہ تبارک پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی باہمی چپکلش ہو جائے، شکر رنجی ہو جائے تو کیسے پھر صلح کروانی ہے۔ خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، والدین کو اکٹھا کیا، سارے جمع ہو جائیں، ان کو پھر سمجھائیں، ان کی پھر خیر چاہیں، یہ سارے معاملات اسلام نے بتائیں۔ کس جگہ پہ اسلام نے عورت کی آواز نہیں سنی؟ کس جگہ پہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا؟ ایک خاتون کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اس کے والد بھی ساتھ ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی حضور میرے ابا جی میری شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں نہیں چاہتی میری شادی ہو، میں چاہتی ہوں ایسے میری زندگی گزرے، میں اللہ اللہ کرتی رہوں، بس مجھے یہی کافی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ابا جی کو، میں جیسی تیری بیٹی چاہتی ہے وہی کرتا ہوں۔ بتائیں
ہاں جی، یہ اسلام نے دیا حق، اسلام نے اجازت دی ہے۔ ہاں اگر آپ واقعی کروانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچاری ندانی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے خاتون، تو اسے آپ پیار سے سمجھائیں، مجبور نہ کریں آپ کسی کام پر، یہ بھی اسلام نے کہا ہے۔ اور نکاح کرنے کے معاملے میں لڑکی کو اس سے کہا تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ جب نکاح کرنے لگے تو اس وقت اللہ اکبر میں کہ وہ رو پڑے بغیر آواز کے تو یہ اجازت تصور ہوگی، اور مسکرا کے کہہ دے، مسکرا پڑے تیرے فلانے کے ساتھ نکاح، مسکرا پڑے، یہ بھی اجازت ہے۔ اگر روئے آواز کے ساتھ میں اب نہیں، وہ لڑکی کسی اور وجہ سے آوازیں نکال رہی ہے، جب تک اس سے صراحتاً اجازت نہ ہو جائے تب تک اس کا نکاح نہ کیا جائے، یہ قاضی کو حکم ہے۔ بتائیں یار، یہ حقوق اسلام نہیں دے رہا اور کون دے رہا ہے؟ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔